پھر امام ابن حجر اسقلانی کی بات ہو رہی تھی۔ اب امام ابن حجر اسقلانی ان کی ایک کتاب ہے المعجم المفہرس۔ جو لوگ تصوف کا انکار کرتے ہیں اور حافظ ابن حجر اسقلانی کو مانتے ہیں، اب اس مخمصے کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ جو صوفیاء کو نہیں مانتے، تصوف کو نہیں مانتے، اور امام ابن حجر اسقلانی کو مانتے ہیں، تو اس کے اندر ایک تضاد ہے، کانفلکٹ، وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی کی اپنی کتاب ہے المعجم المفہرس۔ اس کو تجرید و اسانید الکتب المشہورۃ والاجزاء المنثورہ کہتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی نے خود اپنی اس ضخیم کتاب میں 100 تصوف کی کتب کا ذکر کیا ہے، 100، اور اپنی پوری سند لکھی ہے جو ائمہ سے تصوف کی کتابیں امام ابن حجر اسقلانی نے پڑھی ہیں اور ان کے مصنفین تک باسند اجازت لی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے 100 کتب تصوف اپنی اسانید میں خود اپنے قلم سے لکھی ہیں کہ میں نے ان کی اجازات لی ہیں اور یہ میری سند ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی تصوف میں اپنی 100 سندیں بیان کرتے ہیں اور کتب تصوف پر اعتقاد کر کے پڑھتے ہیں اور پوری سند بیان کرتے ہیں، تو کتنے تعجب کی بات ہوگی ہم کہ ہم ابن حجر اسقلانی کو مانتے ہیں اور صوفیاء کو نہیں۔ تو یہ بڑا عجیب تضاد ہے۔ ان میں ایک کتاب ہے کتاب الاربعین، وہ امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی سند بیان کی ہے، وہ حضور سیدنا غوث الاعظم کے صاحبزادے حضرت نصر بن عبد الرزاق آپ کے پوتے تک جاتی۔ حضور غوث پاک کے پوتے کی کتاب امام اسقلانی نے سند کے ساتھ پڑھی اور اجازت لی۔ اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن علی بن درغام اذنن مشافہتن انبأنا احمد بن ابی بکر بن طی الزبیری انبأنا محمد بن یحییٰ بن علی بن حبیرہ انبأنا نصر بن عبد الرزاق بن الشیخ عبد القادر الجیلانی۔ امام ابن حجر اسقلانی حضور غوث پاک تک اپنی سند، اپنا شجرہ علم تصوف میں لے جاتے ہیں۔